وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. ہم کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب باب نمبر 5 کا جو آیت ہے اس کو دیکھ رہے تھے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے محسنات کے لیے، نیکوکار خواتین کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے کا بیان. وقال قتادۃ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ القرآن والسنہ. قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، تم اللہ کی عنایات اور حکمت بھری باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اس میں آیات اللہ سے مراد قرآن ہے اور الحکمہ سے مراد سنت نبوی ہے. اور اس کی بات ہم پیچھے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی دین کی بہت خدمت کی، لوگوں کو تعلیم دیں، اور سب سے پیش اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شمار ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہمیں مثال کے طور پر مختلف امہات المومنین سے ملتی ہیں کہ انہوں نے وہ نریٹ کیں اور وہ ہمارے لیے کس قدر بینیفیشل ثابت ہوئیں. فار ایگزامپل سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ایک انداز تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، بہت زیادہ ذکر اذکار کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ ان کے گھر سے نکلے، پھر دوپہر کو تشریف لائے تو اپنی جگہ پر ہی بیٹھی اپنی تسبیحات کر رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس وقت سے تسبیحات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اس سارے وقت کے دوران میں 3 کلمات کہے ہیں اور وہ آپ کی ساری تسبیحات پر بھاری ہیں. اور یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے نریٹڈ ہمیں یہ کلمات ملے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. تو اسی طرح سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. اور یہ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی 3 سال رہی ہیں، کوئی 5 سال رہی ہیں، اور میکسیمم پھر سیدہ عائشہ ہی رہی ہیں جن کی رفاقت تقریباً 9-9.5 سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سیدہ ام حبیبہ نے نریٹ کیا جو سنہ مؤکدہ ہیں، سنن راتبہ بھی جن کو کہا جاتا ہے، کہ جس نے ایک دن میں 12 رکعت فرض کے علاوہ جو یہ سنہ مؤکدہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے وہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح کی اگر ہم دیکھیں تو روایات ہمیں اور بھی بہت سی مل جاتی ہیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کردہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان امہات المومنین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ایک اہم رول تھا، جس میں سے ایک مین رول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تو تعلیم دینا اور اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اپنی جو فیشن اور میک اپ اور ہر چیز ہے اور زیورات اور ہر وقت یہی باتیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تبرج الجاہلیہ سے توجہ ہٹا کر تعلیم کی طرف توجہ لگائی گئی. اور اسی طرح سے امت مسلمہ کی خواتین کو بھی ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے دین کی فہم، اپنے
دین کی سمجھ ہونی چاہیے، اور اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بیسک جو معاملات ہیں ان کی طرف ان کی رہنمائی بھی کر سکیں، اپنی فیملی کی، اپنی اولاد کی رہنمائی کر سکیں. یہ ہمارا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی طالب علم نکلتا ہے اپنے طلب علم کے راستے پر تو فرشتے اس کے پیروں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اس کائنات کی ہر مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو علم کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ علم کا راستہ، اور خصوصاً علم نافع کا راستہ، دین کے علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اور اگر آپ اس لے کر نظریے کو اور اس موٹیویشن کو لے کر آگے بڑھیں گے تو آپ کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے دین کے علم سے، اور نہ ہی کبھی اس کے عجائب ختم ہوں گے. آپ جب کوئی اور نئی کتاب یا کسی اور اسکالر کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایسی ایسی جہتیں کھلتی ہیں آپ کے آگے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو دین کے علم کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی تلاش میں، ہمیشہ اس کو پھیلانے میں، دونوں کام ساتھ کے ساتھ، سائڈ بائی سائڈ. بلغوا انی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت بھی مجھ سے ملے تمہیں تو اس کو آگے پہنچا دو. اس میں اپنی بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. حدیث دیکھتے ہیں. وقال اللیث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتخییر ازواجہ، اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینے کا، بدأ بی، تو آپ نے ابتدا کی مجھ سے، فقالا، تو آپ نے فرمایا انی ذاکر لکی امرن، میں تم سے ذکر کرنے والا ہوں ایک معاملے کا، فلا علیکی، تو آپ پر نہیں ہے، اللہ تعجلی، یعنی کہ آپ جلدی نہ کرنا، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، حتی تستأمری ابویک، یہاں تک کہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں. قالت، فرماتی ہیں سیدہ عائشہ، وقد علم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، ان ابویہ، یہ کہ میرے والدین، لم یکونا یأمرانی بفراقہ، انہوں نے نہیں مجھے مشورہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا. قالت، وہ فرماتی ہیں ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جل ثناؤہ قال، کہ بے شک اللہ جل ثناؤہ نے فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا الی اجرا عظیما، کہ یہ آیت نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. قالت، تو فرماتی ہیں فقلت، میں نے کہا، ففی ای ھذا استأمر ابویہ، کس بات کا میں مشورہ کروں اپنے والدین سے، فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں بے شک ارادہ رکھتی ہوں، اختیار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں اللہ کے رسول کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور آخرت کے گھر کو. قالت، پھر فرماتی ہیں ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، پھر تمام ازواج مطہرات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا تھا. تابعہ موسیٰ بن اعین عن معمر عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ وقال عبد الرزاق وابو سفیان المعمری عن معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا.
اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، حالات بہتر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے میں اضافہ مانگتی تھیں، اور ایسے میں ایک دن سیدنا عمر تشریف لائے اور اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تو سیدنا عمر نے دیکھا کہ آپ کے پاس آپ کی بیویاں بھی غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو اس میں پوری ڈیٹیل ہے، آپ سیرہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو سمجھایا، سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تشریف لے کر گئے، اور بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان پورے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کی تھی ازواج مطہرات سے، اور وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ 29 دن کے بعد آپ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایک دن گنا ہے، تو ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گننے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، اور آپ ایسا نہ ہو کہ اپنی قسم جو ہے وہ پوری کیے بغیر تشریف لے آئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور وہ مہینہ واقعی 29 دن ہی کا تھا۔ تو اس کے اینڈ پر پھر یہ آیات آئیں جن کو آیات تخییر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے، حالانکہ وہ بہت زیادہ مطالبے نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہونا بہت بڑا پریویلیج تھا، بہت بڑا آنر تھا۔ اور جب کوئی پریویلیج اور آنر ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے اوپر کچھ پابندیاں لگتی ہیں، انسان کچھ نہ کچھ، وہ کہتے ہیں نا جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنے ہی آپ لونلی ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی آپ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے تھے کہ جن کو دیکھ کر دوسرے بھی اسلام کی کوئی نہ کوئی سیڑھیاں چڑھ سکیں، لیکن ان کو تو بلندی پر ہی رہنا تھا۔ تو لہٰذا تمام ازواج مطہرات جو ہیں ان کو پھر یہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چنتی ہو تو پھر تم محسنات میں سے ہو۔ تو لہٰذا ازواج مطہرات جو ہیں وہ محسنات میں سے ہیں، وہ ان نیکوکاروں میں سے ہیں کہ جو احسان کے لیول پر نیکی کرتی ہیں۔ اور پھر یہ جو آیات ہیں جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا سیاق وہ بھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، یعنی اس سے پہلی جو آیت ہے اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور یہ صریح نص ہے، نص نون صاد نص، یعنی جو قرآن سے حکم ثابت ہے اور جو صحیح حدیث سے حکم ثابت ہو وہ نص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اور اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی صدقہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سے آپ کے باقی قرابت داروں پر حرام ہے۔ گو کہ دوسرے کچھ اسکالرز اس طرف گئے ہیں کہ اتنی انٹینسٹی سے حرام نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا ان پر بھی اسی طرح سے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ جو ہے یہ نہیں حلال نہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہ آل محمد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں وہ بھی آپ کی آل میں سے ہیں، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کوئی آزاد کردہ غلام یا کوئی غلام تھے وہ آپ کے اس طرح سے آل میں نہیں ہے کہ ان پر بھی صدقہ حرام ہو۔ باب قولہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، آپ ایک ایسی بات دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے،
اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر بات ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی، اور ان کی پورا جو واقعہ ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اللہ کے حکم پر ان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی آپس میں کچھ چپکلش رہتی تھی۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو یہ آیت ضرور چھپاتے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، کیونکہ اس میں ایک جو مفسرین لکھتے ہیں کہ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ بارہا آتے اور کہتے کہ میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ آ چکا تھا کہ زید طلاق دیں گے اور آپ زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود زید رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ تم بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، تم زینب کو اپنے پاس ہی رکھو، مت طلاق دو۔ اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا کہ زینب رضی اللہ عنہ کو جب زید طلاق دے دیں گے تو ان کی دل جوئی کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں۔ لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جو مدینہ کے منافقین اور ان کی تیز زبانیں اور ان کی باتیں، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نعوذ باللہ نکاح کر لیا ہے۔ پھر وہ پچھلی ساری بات یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیات بھی نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں مردوں میں سے، اور خاتم النبیین ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہی تھے، تو اسی لیے یہ ایک اتنی بڑی قبیح رسم جو ہے اس کا خاتمہ بھی کرنا تھا کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا محرم نہیں بنایا تو آپ اس کو خود سے کیسے اپنا محرم بنا سکتے ہیں۔ تو اسی سے ایک اور چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہے کہ بعض خواتین کہتی ہیں فلاں میرا منہ بولا بھائی ہے، اور پھر اس سے ایسے کلوز ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ باقاعدہ سگا بھائی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کلوز۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ خرابی کا اور فتنے کا باعث بنتی ہیں، اور بھائی وہی ہے کہ جو آپ کی لینیج سے، آپ کے ماں باپ کی صلب سے آپ کا بھائی ہے، ورنہ کسی کو بھائی بول لینے سے نہ وہ بھائی بن جاتا ہے، نہ اس کی فیلنگز جذبات آپ کے لیے کوئی چینج ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی بے احتیاطیاں خواتین کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زید قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان هذه الآیہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ آپ وہ چیز اپنے دل میں چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، نزلت فی شأن زینب بنت جحش و زید بن حارثہ، یہ نازل ہوئی تھی زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ اب اس میں ایک اور بڑی ہی ونڈرفل امیزنگ اس سارے قصے میں باتیں ہیں کہ جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہ کو اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ویری زید بن حارثہ ہی کو بھیجا زینب بنت جحش کے پاس پروپوزل آف میرج دے کر۔ اور اس سے ایک تو زید بن حارثہ کا اخلاص پتہ چلتا ہے رضی اللہ عنہ، اور پھر اس سے یہ بھی ثابت کرنا مقصود تھا، ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود تھا کہ زید رضی اللہ عنہ پر کسی قسم کا کوئی قہر، کوئی پریشر نہیں تھا
زینب رضی اللہ عنہ کو ڈائیورس کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز میں کوئی ان پٹ نہیں تھا اس طلاق کے اندر. وہ دونوں میاں بیوی ان کی آپس میں بنی ہی نہیں. ظاہر ہے ایک جو ذہنی معاشرتی تفاوت تھا وہ دور نہ ہو سکا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ذہن سے, اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنر کیا ہے, ان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے لیکن پھر ان کو آنر کیا ہے. ان کا نکاح آسمانوں پر پڑھایا اور پھر ان کو ایک باقاعدہ پروٹوکول دے کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل کیا, انہیں امت کی ام المؤمنین بنایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دو لوگ بڑے اپنی اپنی جگہ پر بہترین ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپس میں بنتی نہیں ہیں. تو اس میں بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ضرور ہی کوئی ایک بیچ میں سے نعوذ باللہ برا ہے یا غلط ہے. تو اس میں دونوں ہی بہترین انسان ہیں لیکن آپس میں بنی نہیں. تو بعض اوقات زندگیوں میں ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں زینب کے پاس گیا تو اس وقت وہ آٹے میں سے خمیر اٹھا رہی تھیں. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا سینہ عزت اور ادب سے اور ان کے روب سے بھر گیا, اور انہوں نے اپنی بیک ٹرن کر لی ٹورڈ زینب رضی اللہ عنہ, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ زینب مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا سیدہ زینب نے رضی اللہ عنہا کہ میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں. یعنی استخارہ کے لیے وہ اپنے مصلی پر کھڑی ہوئی ہیں نفل پڑھنے, اور ادھر قرآن اترا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, ہم نے آپ کا نکاح زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے. سو یہ جو زمین پر نکاح ہے یہ ہوا ہی نہیں تھا, یہ آسمانوں پہ ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے, سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس, اور اسی شکرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ولیمہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا کیا تھا ویسا کسی اور ام المومنین کا نہیں کیا ہے. اور اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرے, اور لوگوں کا آر دلانا یا لوگوں کے کوئی عیب چننا اور لوگوں کا کوئی طنز کرنا, ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں. باب قولہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان, آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں, اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں, آپ پر کوئی مذائقہ نہیں کا بیان. قال ابن عباس ترجی تؤخر. ابن عباس کہتے ہیں ترجی کے معنی ہے پیچھے ڈال دینا, ارجح. اسی طرح ارجح یہ جو سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الشعراء میں آیا ہے اس کا معنی ہے اخرہ, مؤخر کرنا. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام قال حدثنا عن أبيه عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنت أغار, مجھے غیرت آتی تھی, علی اللاتی, ان عورتوں پر, وهبن أنفسهن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو خود کو ہبہ کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَأَقُولُ, اور میں کہتی, أَتَّهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا, کہ کیا عورت خود کو کسی کے لیے ہبہ ہی کر دے. فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى, تو پھر جب نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت, ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, کہ آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں, جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں, اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں, آپ پر کوئی مذائقہ نہیں. قلتو, تو میں نے کہا, ما ارا ربک الا یساری فی ہواک, میں نے دل میں کہا یا رسول اللہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی جیسی خواہش ہو آپ کا رب اسے بلا تاخیر فوراً پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
اب یہ جو آیت ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یہ ساری جو آیت ہے اس کی تفسیر میں 3 اقوال بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں اور تینوں ہی درست ہیں، تینوں کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 1، آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جسے چاہیں طلاق دے دیں، آپ کی مرضی۔ نمبر 2، آپ جس بیوی کو چاہیں طلاق کے بغیر الگ کر دیں اور اس کی باری کسی دوسری بیوی کو دے دیں۔ نمبر 3، جو عورت خود کو ہبہ کر دے اس کے متعلق آپ کو اختیار ہے کہ اسے قبول کریں یا اسے رد کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور آیت کے الفاظ سے ان تینوں کا احتمال موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخری معنی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہبہ کرنے والی خواتین کے پس منظر میں یہ آیت آئی اور یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت بغیر حق مہر اپنے آپ کو نکاح میں دینا چاہے تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، دوسرے مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں۔ اور ویسے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوسرا احتمال بھی بیان ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنے سے متعلق بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین نے آ کر آفر کیا تو وہ ان میں ایک تو خولہ بنت حکیم کا نام آتا ہے اور کچھ اور خواتین کے نام بھی آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نہیں، کسی بھی ہبہ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کے طور پر آفر کرنے والی خواتین میں سے کسی ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ اور ایک خاتون تھیں کہ جن کے بارے میں پھر آتا ہے کہ ایک صحابی پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نکاح کے خواہش مند نہیں ہیں تو میرا نکاح کر دیں ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی اگر ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی کچھ آیات کے عوض ان کو سکھا دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان صحابی کے نکاح میں دے دیا تھا۔ ایک اور بڑی امیزنگ حدیث ہے کہ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اور اس کے جمال کا کمال کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو آپ کو ہبہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قبلتها، چلو میں قبول کرتا ہوں اس کو۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میری وہ جو بیٹی ہے نا تو اس کو تو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حاجت لی فی ابنتک، مجھے تمہاری بیٹی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کے بارے میں شارحین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کبھی بھی تھوڑا بھی بیمار نہ پڑے تو اس کے تو سارے گناہ اس کے اپنے سر کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پھر قبول نہ کیا۔ بہرحال لب لباب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہبہ والی خاتون کوئی بھی نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ شاید میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ہبہ تھیں، لیکن وہ ہبہ نہیں تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دیا تھا اور ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ساری کنسیشن کے باوجود، ان ایگزیمپشنز کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تقسیم اور باری کو واجب کیا ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی، نوبلٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے امہات المومنین کو ایک جیسا ٹائم دیا ہے، جو ٹینجیبل چیزیں تھیں ان میں فرق نہیں کیا۔ تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرض الموت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے این انا غدن، این انا غدن، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، یہاں تک کہ تمام جو امہات المومنین ہیں وہ جانتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ایک کنیکشن ہے اور کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے۔
تو پھر ان سب نے اجازت دے دی کہ اب آخری جو دن ہے اور آپ کی ساری تیمارداری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی ہوا کرے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے غیرت آتی تھی ان خواتین پر جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی تھیں، تو ان کو غیرت کیوں آتی تھی؟ تو اس کے 2 سبب بتائے گئے ہیں۔ ایک سبب تو یہ کہ ان کا اب دل نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں کوئی اور خاتون آئیں، اور اٹ از ایزیئر کہ ہبہ والی کسی خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان خاتون کی جو ہبہ کرتی ہے اپنے آپ کو، اس کی عالی ہمت کی بھی ایک یہ علامت ہے نا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہے وداؤٹ ایون حق مہر۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ تو پھر ایک بڑی ایک بلند ہمت والی بات ہے، تو مجھے پھر اس بات پہ غیرت آتی تھی کہ کوئی ایسا کرے۔ قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم الاحول عن معاذة عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان بیویوں میں سے آپ جسے چاہیں دور کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجازت لیا کرتے تھے بعد ان انزلت هذه الآیہ، اس کے بعد بھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجازت لیا کرتے تھے، اور اگر کسی دوسری بیوی کے پاس جانا ہوتا ایک کی باری میں تو بھی اجازت لیتے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک فقلت لها۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، راویہ ہیں یہاں پہ معاذہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما کنتی تقولین، آپ کیا کہتی تھیں؟ آپ اپنے دن میں کسی اور کی طرف جانے دیتی تھیں؟ قالت کنت اقول له، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کہا کرتی تھی ان سے، ان کان ذاک الیہ، اگر تو یہ مجھ پر منحصر ہے، فانی لا ارید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گی اے اللہ کے رسول، ان اوثر علیک احدا، کہ میں اپنے آپ پر کسی کو بھی ترجیح دوں، میں تو کبھی بھی نہیں جانے دوں گی آپ کو اپنی باری کے دن کسی اور کی طرف۔ تابعہ عباد بن عباد سمع عاصما۔ باب قولہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام الی قولہ ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ ہم پوری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحجي منكم والله لا يستحجي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند اللہ عظیما۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت حجاب کہلاتی ہے۔ نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر اس وقت کہ جب تمہیں اجازت دی جائے، کھانا کھانے کے لیے غیر ناظرین اناہ، اس کے پکنے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو پھر داخل ہو جاؤ، اور پھر جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، باتیں کرنے میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ بے شک یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ حیا کرتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں حیا کرتا حق بات کہنے سے۔ اور جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو ان سے، یعنی ازواج مطہرات سے، تو ان سے مانگا کرو حجاب کے پیچھے سے۔ یہ اطہر ہے، پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، اور یہ کہ تم کبھی بھی ان کی بیویوں میں سے کسی سے بھی ان کے بعد نکاح نہیں کرو گے۔
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، ایون یہ سوچنا بھی کہ کوئی ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح کرے گا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر اور غیرت کی بات ہے۔ اور یہ آیات جو ہیں جب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر پردے لٹکا دیے گئے، اور پہلے جو لوگ گھروں میں بے روک ٹوک آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آ جاتے تھے، اور آپ نے سیرہ میں پڑھا ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی، اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی روک تھام کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی چیز آرڈین نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جاتی۔ اور پھر یہ آیات آئیں اور ازواج مطہرات کے ایک ایکسٹرا کورنگ ان کی کر دی گئی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے جلباب پہن رکھا ہے، چادر لے رکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے ایک آؤٹر کورنگ بھی تھی، جیسے وہ ہودہ ہو یا وہ دروازے کے پیچھے سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت جب چاہے وہ پورے اس میں ہو اپنے گاؤن میں اور نقاب میں، ایک عام عورت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کا سراپا نظر تو آتا ہے نا، فزیکلی نظر تو آ رہی ہوتی ہے نا، تو امہات المومنین فزیکلی بھی نظر نہیں آئیں گی۔ قال حدثنا مسدد عن یحیی عن حمید عن انس قال قال عمر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب، یہ موافقات عمر میں سے بھی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ کے ہاں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل فرمائی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت غیرت مند تھے، اور انہیں حرم نبوی پر اجنبی لوگوں کی اطلاع پانے اور ازواج مطہرات سے بلا روک ٹوک ہم کلام ہونے سے سخت نفرت تھی، اور انہوں نے بڑی واضح کر کے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں۔ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الرقاشی قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ابی یقول قال حدثنا ابو مجلز عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح کیا زینب ابنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے، دعا القوم فطعموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کے لیے دعوت دی، تو لوگ آئے، ثم جلسوا، پھر وہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے بعد، یتحدثون، اور آپس میں باتیں کرنے لگے، صحابہ تھے، کمپینینز تھے، ٹھیک ہے، کوئی ہپوکریٹس نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن انہوں نے سمجھا نہیں بات کو۔ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو اپنے باتوں میں مگن ہو گئے ہیں اور وہ کھڑے نہیں ہو رہے، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ خود کھڑے ہو گئے، فَلَمَّا قَامَ قام من قام، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ اور لوگ تو کھڑے ہو گئے، سمجھ گئے کہ ہمیں اب چلے جانا چاہیے۔ وقعد ثلاثۃ نفر، تین جو ہیں وہ پھر بھی بیٹھے رہے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیدخل، کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، فاذا القوم جلوس، تو وہ تین لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ثم انہم قاموا، پھر وہ اٹھے، فانطلقت، تو انس کہتے ہیں کہ میں بھی چلا، فجئت، کہ میں جاؤں، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں جا کے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہوئے تھے کہ اب یہ اٹھیں تو میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں جا کے انہم قد انطلقوا، کہ وہ چلے گئے ہیں۔ فجاء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتی دخلا، یہاں تک کہ داخل ہو گئے گھر میں۔ فذهبت ادخل، تو میں بھی چلا کہ میں بھی داخل ہو جاؤں اندر پچھلی عادت کے مطابق۔ فالقى الحجاب بینی وبینہ،
تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ نے حجاب پردہ جو ہے وہ گرا دیا. فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، اور یہ ساری آیت. ٹھیک ہے. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة قال انس بن مالک انا اعلم الناس بهذه الآیہ آیت الحجاب. انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت یعنی آیت حجاب کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. لما اہدیت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھیجا گیا دلہن بنا کر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کانت معہ فی البیت، اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں تھیں. صنع طعاما ودعا القوم، تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور لوگوں کو دعوت ولیمہ دی. فقعدوا یتحدثون، تو لوگ کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کرتے رہے. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ثم یرجع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کیا کرتے، نکلتے، گھر سے باہر جاتے، پھر واپس تشریف لاتے دیکھنے کے لیے کہ وہ گئے ہیں یا نہیں. وہم قعود یتحدثون، اور لوگ ابھی بھی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے. فانزل اللہ تعالی، تو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ الی قولہ من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے، بنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزینب ابنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ نے جو ولیمہ کیا، جو کھانا تیار کروایا، بخبز و لحم، روٹی اور گوشت پر مشتمل تھا. فارسلت علی الطعام داعیا، تو مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے، کھانے کی دعوت کے لیے بھیجا گیا. فیجیء قوم، تو آئے لوگ، فیأکلون و یخرجون، تو وہ کھانا کھاتے اور نکل جاتے. ثم یجیء قوم فیأکلون و یخرجون، پھر کچھ اور لوگ آتے، وہ بھی کھاتے اور چلے جاتے. فدعوت، تو میں نے لوگوں کو بلاتا رہا، حتی ما اجد احدا ادعو، یہاں تک کہ مجھے کوئی بھی نہ ملا کہ جس کو اب میں مزید بلاتا، یعنی سب نے کھانا کھا لیا. فقلت یا نبی اللہ، تو میں نے کہا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجد احدا ادعوہ، اب کوئی باقی نہیں رہ گیا کہ جس کو میں بلاؤں. قال، فرمایا ارفعوا طعامکم، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا اب اٹھا لو، دسترخوان اٹھا لو. وبقی ثلاثۃ رہط، اور 3 لوگ بیٹھے رہے وہیں پر، یتحدثون فی البیت، وہیں باتیں کرنے لگ گئے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فانطلق الی حجرۃ عائشہ، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے. فقالا، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اے گھر والو، تم پر اور اللہ کی رحمت ہو. فقالت، عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپسی کیا فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت. کیف وجدت اہلک، کیسا پایا آپ نے اپنے اہل کو. بارک اللہ لکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل ہے. بارک اللہ لکا، اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. فتقرع حجر نسائہ کلہن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے حجرات کا دورہ فرمایا. یقول لہن کما یقول لعائشہ، اور اس وقت ازواج مطہرات میں کون کون ہے؟ سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن. تو آپ نے حضرت عائشہ سے جس طرح سے سلام کیا تو اسی طرح ان سب کو سلام کیا. وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عائشہ،
تو ان سب نے بھی واپسی ویسے ہی کہا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ ثم رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، تو وہ 3 آدمی ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، آپ کے مزاج میں بہت مروت تھی۔ فخرج منطلقا نحو حجرت عائشہ، آپ پھر نکلے سیدہ عائشہ کے حجرہ کی طرف چلے گئے۔ فما ادری خبرتہ او اخبرہ، پھر مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو اطلاع دی یا آپ کو کسی اور نے اطلاع دی ان القوم خرجوا، کہ لوگ چلے گئے سارے۔ فرجع، پھر آپ لوٹے، حتی اذا وضع رجلہ فی اسقفۃ الباب، یہاں تک کہ آپ نے جو دروازے کی چوکھٹ ہے آپ کا ایک پاؤں اس کے اندر تھا، داخلتاً اس کے اندر تھا، واخری خارجتاً، اور دوسرا ابھی پیچھے تھا۔ ارخی الستر بینی و بینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا میرے اور اپنے درمیان۔ وانزلت آیت الحجاب، اور نازل کر دی گئی آیت حجاب۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن بکر السہمی قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حین بنا بزینب ابنت جحش، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا زینب بنت جحش سے۔ فاشبع الناس، تو لوگوں کو کھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبزاً و لحماً، روٹی اور گوشت۔ ثم خرج الی حجر امہات المؤمنین، پھر آپ امہات المؤمنین کے حجرات کی طرف تشریف لے گئے۔ کما کان یصنع صبیحۃ بنائہ، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح آپ جایا کرتے تھے۔ فیسلم علیہن ویدعو لہن، تو آپ ان کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ، اور وہ بھی آپ کو سلام کرتیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتیں۔ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، تو پھر جب آپ اپنے گھر یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا والے گھر تشریف لے گئے، رَآ رَجُلَيْنِ جَرَا بِهِمَا الْحَدِيثُ، تو آپ نے دیکھے 2 آدمی آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے۔ فَلَمَّا رَآهُمَا، پھر جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا، رجع عن بیتہ، تو آپ اپنے گھر سے اٹھ گئے، باہر تشریف لے گئے۔ فلما رأى الرجلان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع عن بیتہ وثبا مسرعین، ان دونوں حضرات نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے واپس تشریف لے گئے ہیں تو وہ بڑی جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ فما ادری انا اخبرتہ بخروجہما ام اخبرہ، اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے خبر دی تھی ان کو کہ ان کے جانے کی یا آپ کو کسی اور نے خبر دی۔ فرجع حتی دخل البیت، تو آپ تشریف لائے یہاں تک کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ وَأُنزِلَتْ آیَةُ الحجاب، اور نازل کر دی گئی آیت حجاب۔ یہ اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجت سودة، نکلی سودا رضی اللہ عنہا، بعدما ضرب الحجاب، اس کے بعد کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لحاجتها، اپنی حاجت کے لیے، وكانت امرأة جسیمة، اور وہ ایک بھاری بھرکم خاتون تھیں، لا تخفى على من يعرفها، اور جو کوئی بھی انہیں دیکھتا تو وہ انہیں پہچان لیتا تھا، وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ فرآہا عمر بن الخطاب، تو ان کو دیکھ لیا عمر بن خطاب نے۔ فقال یا سودا، تو انہوں نے کہا اے سودا، اما واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین، انہوں نے کہا اے سودا، اللہ کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں۔ قالت، تو بولیں، فن کفعت راجعتن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، الٹے پیروں پھریں سیدہ سودا رضی اللہ عنہ وہاں سے اور تشریف لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں تھے۔ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى
فی یدہ عرق، اور آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے، لیتعشا، آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک گوشت کی ہڈی تھی۔ فدخلت، تو وہ داخل ہوئی سودا رضی اللہ عنہ، فقالت، تو وہ بولی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی خرجت لبعض حاجتی، میں اپنی کسی حاجت کے لیے نکلی تھی، فقال لی عمر کذا و کذا، تو عمر نے مجھے اب یہ کہہ دیا ہے۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی، ثم رفع عنہ، پھر جب آپ سے وہ نزول کی جو کیفیت ہے وہ ہٹی، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ، اور وہ جو گوشت والی ہڈی تھی وہ آپ کے ہاتھ ہی میں تھی، ما وضعہ، اور آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا، فقال، آپ نے فرمایا، إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی حاجت کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ تو حضرت عمر کا یہ دل تھا کہ ٹینجیبل لحاظ سے، شخصی لحاظ سے بھی یہ حجاب جو ہے یہ پوری طرح سے اس طرح ہو کہ یہ نکلیں ہی نہیں، یا اگر نکلیں تو کسی صورت پہچانی نہ جائیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جو اگر اس طرح کی پابندی لگا دی جاتی تو امہات المومنین کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، تو یہ پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ اچھا، اب ان احادیث میں کیا ہے ہمارے لیے سیکھنے کو؟ ایک تو یہ لوگوں کے گھروں میں جانے کے آداب، اگر آپ کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے، تو ایک تو بیفور ٹائم مت جائیں، اور فار دیٹ میٹر بہت لیٹ کر کے بھی نہ جائیں، اور بلا مبالغہ بعض اوقات لوگ 2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، 2.5 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اور پھر اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان ان کو کیا کہے اور اپنے اس وقت کا کیا حساب دے، کیا کرے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرنے سے باز آ جائیں۔ اور پھر یہ کہ بیفور ٹائم بھی نہ پہنچیں کہ وہ ابھی آپ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم پہلے ہی آ جاتے ہیں، وہ بھی میزبان پر مشکل ہوتا ہے۔ تو جہاں اچھا میزبان بننا ضروری ہے اور مہمان کی تکریم کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے اچھا مہمان بننا بھی ضروری ہے۔ جہاں وہ بٹھائیں ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، واش روم کے بہانے ان کے بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں، الماری کھول لیتے ہیں، بعض اوقات ان کے کچن میں گھس جاتے ہیں۔ کچن میں آپ جائیں، آپ کے پیچھے ایک دم آپ مڑتے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا کوئی مہمان کھڑا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے میں ہیلپ کر دوں، اور وہ صرف یہ دیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اب اندر کیا کر رہے ہیں، اور پھر ساری ان کی نظریں تھرو آؤٹ آپ کے کچن کی اور آپ کے کچن کی سیٹنگ کی طرف اور آپ کے کچن کی، اور پھر وہ گھر جا کے باتیں بھی کرتے ہیں کہ ان کے یہاں ایسا تھا، وہاں ایسا تھا، وہاں صفائی تھی، وہاں صفائی نہیں تھی۔ تو یہ بہت برے مینرز ہیں۔ آپ کو جو بلاتا ہے، جہاں پر آپ کو بٹھاتا ہے وہاں بیٹھیں۔ اگر آپ کو واش روم لا محالہ اگر یوز کرنا ہی پڑ گیا ہے تو جہاں وہ بھیجتا ہے آپ کو وہاں جائیں، چاہے پاؤڈر روم میں جائیں، چاہے کہیں بھی وہ آپ کو بھیجتا ہے وہاں آپ جائیں، اور وہاں سے بغیر کسی چیز کو ادھر ادھر دیکھے اور اس کی کوئی سن گن لیے وہاں سے نکل کے آ جائیں۔ یہ اس کی پریویسی ہے، اور کسی کی پریویسی کو انویڈ کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ ہم سورۃ النور میں پڑھ کے آئے ہیں اس ساری بات کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ہے ہمیں پتہ چلتا مہمان بننے کے آداب کا۔ پھر ایک اور بات ہے یہاں پر کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے اور وہ حیا کرتے ہیں تم سے، تمہیں بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو یہ بات بری لگ رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کسی کے بھی گھر چلے جائیں تو کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے اس کو میزبان کو ایذا پہنچے۔ بعض اوقات لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے ہیں اور پھر ان کے ڈرائنگ روم میں وہ ایک ہیوک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مائیں منع بھی نہیں کر رہی ہوتی، اور بیچاری خاتون خانہ جو ہیں ان کی نظریں اسی بچے کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ کوئی چیز توڑ نہ دے، اور وہ جو ماں ہے، مہمان ہے، وہ منع ہی نہیں کر رہی، وہ اپنے بچے کی ساری شرارتیں جو ہیں ان کو انجوائے کر رہی ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یہ دلیل ہے کس بات پر؟ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کے ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیا پر دلیل ہے، ٹھیک ہے؟
کہ حق بات کہنے پر اللہ حیا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ناحق بات میں حیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اما فی الحق فإن اللہ تعالیٰ لا یستحیی من الحق، حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نام کیا ہے؟ الحیی، حیا والا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحیی ہے، حیا والا ہے. اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھ اٹھا کے اور منتیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی حیا کا تقاضا ہے کہ بہت سی چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کنایتاً بیان فرمائی ہیں. فار ایگزامپل سورہ النساء 43، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے آئے کوئی جس کو ہم آج کہیں گے بیت الخلاء سے، ٹھیک ہے. تو حالانکہ بیت الخلاء میں جانا اور آنا تو آپ کا وضو نہیں توڑتا نا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو. تو یہ کنایتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو کہ حیا کے تقاضے کو برقرار رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حیا اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کی طرح ایسے ہی ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. اچھا، پھر یہ فرمایا کہ تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو من ورائی حجاب مانگو امہات المومنین سے. تو حجاب یہاں پر مراد ہے کوئی ایسی چیز جو فزیکلی امہات المومنین سے کسی اور دوسرے کو دور کر دے، ٹھیک ہے، فزیکلی دور کر دے، ان کے قریب بھی نہ ہو تم. فزیکلی وہ سامنے کھڑا ہو کوئی انسان تو اس کے تو جتنے بھی قریب کھڑا ہوا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے ایک فزیکل ڈسٹینس ضروری ہے، ایک بیریئر کے ساتھ فزیکل ڈسٹینس ضروری ہے. پھر فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے اطہر ہے، پاکیزہ تر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حجاب اگر پاکیزہ تر ہے تو ترک حجاب پھر دل کی امپیورٹی کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے. ادر وے راؤنڈ دیکھنا ہے نا، ضد سے بھی پہچاننی ہوتی ہیں چیزیں. تو ترک حجاب پھر نجاست القلب کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو، بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حیا کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ حیا اٹھتی ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. اور بہت سے حجاب کو انڈرمائن کرنے کے لیے جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ حجاب والیاں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، تو میں ان سے کہتی ہیں یا نماز پڑھنے والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، داڑھی والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہر داڑھی والا جو ہے وہ اشارہ کاٹ رہا ہوتا ہے. ابھی کل پرسوں مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ ہر داڑھی والا اشارہ کاٹ رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ان ریزنیبل بات ہے نا. ایک تو ہر داڑھی والا اشارہ نہیں کاٹ رہا ہوتا، دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی یہ غلطی کر رہا ہے تو اس میں داڑھی کا تو قصور نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. آپ داڑھی رکھیں، آپ حجاب پہنیں اور آپ باقی کام بھی نہ کریں، آپ رول ماڈل بن کے دکھا دیں. اور کسی کا کوئی کمزوری، خامی یا برا عمل جو ہے وہ آپ کو کیوں روکتا ہے ایک اچھے عمل سے؟ آپ نے ری ایکشن میں زندگی گزارنی ہے کہ فلاں حجاب کرتا ہے تو غیبت کرتا ہے تو اس لیے میں نے حجاب نہیں کرنا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں حجاب بھی کروں گی اور میں غیبت بھی نہیں کروں گی اور میں دکھاؤں گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو نہ کرنے کے سارے بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان آیات میں اس چیز کی بھی دلیل موجود ہے، یعنی اس کا بھی ہمیں احتمال ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نامحرم مرد اور عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو جذبات ہیں وہ ضرور متحرک ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس شر اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پردہ اور حجاب اور جلباب وغیرہ جو ہیں یہ سد ذریعہ کے طور پر رکھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے لیے یہ کسی صورت جائز نہیں کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اور جگہ پر سورۃ الاحزاب ہی میں آتا ہے آیا 57 میں
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کی اللہ نے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، لہٰذا شرعاً یہ ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے۔ اب فی زمانہ ہم کیسے ایذا پہنچا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ شخصیاً تو نہیں ہو سکتا یہ، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ایذا تو ہم اب نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا، ان کو غیر اہم سمجھ لینا، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہیں۔ فار دیٹ میٹر شریعت اسلامیہ ساری کی ساری میں سے کسی کی بھی مخالفت دراصل رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی مخالفت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے۔ اور جب بھی شریعت کا نفاذ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال، اپنی جان اس شریعت کی اقامت کے لیے خرچ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے، زخم کھائے، آپ زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اپنے گھر چھوڑے، ہجرتیں کیں، زخمی ہوئیں، بیمار ہوئیں، اور یہ سب چیزیں کس کے لیے ہوئیں؟ شریعت کے نفاذ کے لیے ہوئیں، اور اسی شریعت کا آج ہم اگر مخالفت کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے ہی مترادف ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی بھی آج یہ کرے گا تو آپ دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا دشمن وہ جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور وہ جو آپ کی اسی طرح سے شریعت سے بغض رکھتا ہے، ھو الابتر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اس طرح کے کسی بھی انجام سے۔ پھر فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی کبھی بھی ان کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح نہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کے شرف اور آپ کے گھرانے کو ایک فورٹیفائی کرنے کے لیے، مضبوط پروٹیکشن اس کو دینے کے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم بھی نازل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی سوچے بھی نہیں نکاح کرنے کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احترام کے لیے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس غیرہ تھے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کیا تم لوگ سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور سعد بن عبادہ کی جو غیرت ہے نا وہ بڑی مشہور تھی، یہاں تک کہ وہ کسی عورت کو طلاق دے دیتے تو کوئی دوسرا ہمت نہیں کرتا تھا اس طلاق یافتہ سے بھی نکاح کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کوئی بھی ایذا تم پہنچاؤ یا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی غلط سوچ رکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی حمایت کرتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ سورہ تحریم پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حمایت کی ہے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ایذا تم اللہ کے رسول کو دیتے ہو یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اور اسی طرح واقعہ افک یاد کیجئے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ کس کو شرف دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر پیچھے جہاں پر 8واں باب ہم نے پڑھا نا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، تو اس میں
نیچے جو امام بخاری نے لفظی تشریح دی ہے اس کو دیکھ لیجئے. یقالو اناہو ادراکہو انا یعنی اناتن فہو آنن. اناہو کے معنی ہے ان کا پکنا اور تیار ہونا. یہ لفظ انا یعنی اناتن سے ماخوذ ہے. لعل الساعۃ تکون قریبا، لعل الساعۃ تکون قریبا، یہاں پہ لفظ قریب جو ہے اذا وصفت صفت المؤنث قلت قریبتن، اگر مؤنث کی صفت کے طور پر آئے تو قریبتن آتا ہے، یعنی گولتا کے ساتھ آتا ہے. وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا، اور جب بدل یا ظرف ہو. وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ، تو پھر اگر بدل یا ظرف آئے، ظرف کے طور پر آئے، صفت مراد نہ ہو تو تائے تانیث کے بغیر قریباً آتا ہے. وَكَذَلِكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَى، ایسی حالت میں جب یہ لفظ صفت نہ ہو تو واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث سب کے لیے یکساں آتا ہے. تو یہاں پر بیسیکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثین جو نحوی بحث ہے، گرامر ہے، اس میں بھی ڈویل کیا کرتے تھے جتنی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، تو اتنی گرامر بھی ہمیں آنی چاہیے کہ جتنی ہمیں معاونت کرے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم میں، اتنی گرامر ضرور آ جانی چاہیے. پھر ہم نے جو احادیث پڑھی تھیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ولیمے والی اور لوگوں کے بیٹھ رہنے والی، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شدت حیا کا پتہ چلتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سک رہے تھے کہ آپ لوگ اب تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر آپ کا گیسٹ اپنی ویلکم اوور سٹے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کھانے پر بلایا، آپ اب چاہتے ہیں کہ وہ چلا جائے، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی بے تکلفی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھے تو پھر اس کے بیٹھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلا جائے اور وہ نہیں جا رہا تو آپ کا اٹھ جانا یا کسی اور کام میں تھوڑی دیر کچھ کام کر کے آ جانا یا کوئی ایک آدھی لائٹ آف کر دینا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کی جا سکتی ہیں اشارتاً یہ دکھانے کے لیے کہ آپ اب تشریف لے جائیں. پھر اسی طرح سے ان احادیث میں کچھ اور بھی ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو سلام کیا ہے اور برکت کی دعا دی ہے. واپسی سیدہ عائشہ اور پھر دیگر امہات المومنین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کی دعا دی ہے فی الزوجہ الجدیدہ، نئی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے، کو وائف ہیں لیکن برکت کی دعا دے رہی ہیں. تو اسی طرح سے بڑا دل ہونا چاہیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح. کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، کیسا پایا آپ نے اپنی نئی بیوی کو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح سے باقی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کسی اکیلے کو سلام کرتے ہیں اور وہ واپسی آپ کو وعلیک السلام کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ان حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح سے سیدہ سودا والی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوتہن خیر لہن، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاح کی، کہ گھر بہرحال بہتر ہیں. ایک جو عمومی جو ایک وہ ہے نا رول وہ یہ ہے، لیکن پھر اپنی حاجت کے لیے نکل بھی سکتی ہیں. سورۃ الاحزاب آیا 33 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، ٹھیک ہے، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو وقار کے ساتھ سوائے حاجت کے. ٹھیک ہے، مثلاً حاجت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیچر ہیں، وہ معلمہ ہیں اور انہوں نے اپنے اسکول یا اپنے ادارے میں یا اپنے مدرسے میں پہنچنا ہے تو وہ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک وقار اور ایک وہ جو ایک جو ڈریس ہے اور یہ جو گیٹ اپ ہے وہ ایک مسلمان عورت والا ہی ہونا چاہیے. اور یہ جو سیگریگیشن ہے نا، یہ عورت اور مرد کی، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، اسکولز میں ہو، کالجز، یونیورسٹیز، پھر اسی طرح سے شادیوں کے موقع پر،
تو یہ ہمارے ہاں اب اتنی ایلینیٹ ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سیگریگیشن اسلام کا ایک بنیادی وصف ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ باوضو ہو کے لوگ مسجد آ رہے ہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیگریگیشن کا اس وقت جو طریقہ بنایا، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی سب سے جو اچھی صف ہے وہ ہے جو اینڈ والی ہے، یعنی مردوں سے جتنی ڈسٹنٹ ہوگی تو اتنی ہی زیادہ وہ بہتر ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہ اچھی ہوگی. تو یہ جتنا زیادہ تبرج ہوگا، جتنا زیادہ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہوگی، جتنی زیادہ اختلاط ہوگا، جتنی زیادہ مکسنگ ہوگی، اتنی حیا ختم ہوگی. جس پر ایک عورت کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے گی. آپ دیکھیں کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں نا، ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر ان بچیوں کو کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے. ان کو سنوبری سکھائی جا رہی ہے، ان کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے. اور اگر کوئی ان کو ایسے حیران ہو کر دیکھے کہ یہ بچی کس طرح کا ڈریس پہن کے آ گئی ہے یا یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے، باتوں میں بھی حیا باقی نہیں رہی، اور تو وہ اس بات پہ بھی آپ کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کو دیکھیں، ان کو ہماری باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے، یہ کتنی سمپل ٹن ہے. تو حالانکہ ایک لڑکی کی جو حیا ہے، آپ سوچئے کہ اسی کا تو ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو کے کمپیریزن میں، کہ وہ ہوتی ہی ہوتی ہے، ایک ینگ بچی میں حیا ہوتی ہی ہوتی ہے. اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی، اس ایک کماری لڑکی جو اپنی چادر میں چھپی ہوئی ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ حیادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی کمپیریزن ہوتا ہے نا کہ یعنی اس سے زیادہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی حیا بھی کسی کے اندر ہوگی جتنی ایک عذراء فی خدرہا میں ہوتی ہے، ایک لڑکی کماری جو اپنی چادر میں چھپی ہو. اس سے زیادہ حیا کس میں ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس سے بھی زیادہ تھی. آج آپ اپنی اس ایج کی بچیوں کو ذرا دیکھیے، یہ اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ حیا نہ رہے تو اقوام کا زوال آتا ہے، حیا نہ رہے اور عورت میں حیا نہ رہے تو ہر فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے اوپر یہ تھا کہ اس نے سطر کھلوا دیے تھے. تو لہٰذا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو دین سکھانا بہت ضروری ہے. آگے دیکھتے ہیں، باب قولہ ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اب اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ اس کو جانتا ہے. پھر عورتوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ان پر کہ یہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، ان کے سامنے آ سکتی ہیں، کن کے؟ اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے اور اپنی میل جول کی عورتیں اور اپنے ملک یمین، اور اللہ سے ڈرتی رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. پہلے جب عورتوں کو پردے کا حکم ملا تو گھر میں موجود عزیز و اقارب یا ہر وقت جو رشتہ دار آتے جاتے تھے ان کے بارے میں سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں. تو اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ فلاں فلاں قرابت دار سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ نور میں گزر چکی ہے. اب یہاں پر یہ جو نسائی ہنہ ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل کی گئی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نسائی ہنہ سے مراد ہے مسلمان عورتیں، تو لیکن دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد تمام عورتیں ہیں، اور اس میں مومن اور کافر عورت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان سے ملا جا سکتا ہے، اور ان کے سامنے پردہ کرنے کی اور سارا حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الا یہ کہ کوئی بہت ہی فاحشہ عورتیں ہوں اور جن کے بارے میں یہ خیال آئے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ عورتوں کے فزیکل جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دوسروں کو بتاتی پھریں گی،
تو ان خواتین سے ویسے ہی ایسے صحبت سے ہی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کا محرم اس کے ساتھ ہو، تو اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ اور محرم ساتھ ہو تو جو دوسرا آدمی ہے اس کو پھر جرأت بھی نہیں پڑتی کوئی غلط بات کہنے کی یا کوئی اپنا لہجہ چینج کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے تمہارے افعال میں سے کوئی بھی چیز۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي افلح اخو ابی القعیسی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو قعیس کے بھائی افلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ابو قعیس کون ہے؟ یہ رضائی باپ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ فقلت، تو میں نے کہا لا آذن له حتی استأذن فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اجازت نہیں دوں گی ان کو جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں، اجازت نہ حاصل کر لوں۔ فإن أخاه أبا القعیسی لیس هو اردعنی، کیونکہ ابو قعیس کے بھائی نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا نا، ولیکن اردعتنی امرأۃ ابی القعیس، مجھے تو دودھ پلایا تھا ابو قعیس کی بیوی نے۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے۔ فقلت له، تو میں نے کہا ان سے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان افلح اخا ابی القعیسی، افلح ابی قعیس کے بھائی ہیں، یعنی میرے رضائی باپ کے، استأذن، وہ اجازت مانگ رہے اندر آنے کی، فابیت ان آذن، تو میں نے تو انکار کر دیا ان کو اجازت دینے سے، حتی استأذنک، یہاں تک کہ میں آپ سے اجازت لے لوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منعکی ان تأذنین، کس چیز نے تمہیں منع کیا اس کو اجازت دینے سے؟ عمو کی، چچا ہے تمہارا۔ قلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل لیس هو اردعنی، کہ اس آدمی نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، یعنی آدمی نے، ابو قعیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، ولیکن اردعتنی امرأۃ ابی القعیس، مجھے تو ابی قعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ فقالا، فرمایا اذنی لہ، اجازت دے دو اس کو، فإنہ عمکی، وہ چچا ہے تمہارا، تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ ایک پیار والا ایک ایکسپریشن ہے سمجھانے کا عربی زبان کا۔ قال عروۃ، تو عروہ کہتے ہیں فلذلک کانت عائشۃ تقول، تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں حرموا من الرضاعہ ما تحرمون من النسب، کہ رضاعت سے بھی ان چیزوں کو حرام سمجھو جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ اب یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے نا، اس میں بعض اوقات بہت لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر آپ 3 چیزیں سمجھ لیں نا، اور 3 چیزوں کو ذہن میں کر لیں کہ رضاعت میں کون کون انوالوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رضاعت میں دودھ پلانے والی المرضعہ، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی۔ دوسرے صاحب اللبن، وہ جو دودھ کا مالک ہے، یعنی اس عورت کا شوہر، دودھ پلانے والی کا شوہر۔ اور تیسرے الرضیع، یعنی وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں۔ اب جو مرضعہ ہے نا، دودھ پلانے والی، اور جو صاحب اللبن ہے، یعنی جس کا دودھ ہے، جو دودھ کا مالک ہے، یعنی وہ میاں بیوی جو کسی بچے کو گھر لے آتے ہیں، اس کے فاسٹر پیرنٹس بن جاتے ہیں، دودھ پلاتی ہے ایک بندے کی بیوی بچے کو، ان کی طرف سے سارے رشتے جو ہیں نا وہ اس بچے کے لیے محرم بن جاتے ہیں۔ یعنی آدمی کا بھائی، رضائی باپ کا بھائی چچا بن جائے گا، رضائی ماں کا بھائی ماموں بن جائے گا، بہن خالہ بن جائے گی، ادھر سے بہن پھپھی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ سارے رشتے، دادا دادی
نیچے سائیڈز پہ سارے وہی بن جائیں گے جو ان کے تھرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بچہ ہے نا اس کی طرف رضاعت اس کی فیملی میں ٹرانسفر نہیں ہوتی. یعنی دودھ پلانے والی جو ماں ہے نا وہ اس بچے کے اصلی باپ کی بیوی نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے نامحرم ہی رہتی ہے. بچے کی طرف رضاعت ٹرانسفر نہیں ہوتی اس کے جو پیرنٹس ہیں اور اس کے بہن بھائیوں میں, لیکن ادھر سے ساری رضاعت بچے کو ٹرانسفر ہوتی ہے. دودھ پلانے والی ماں کسی سٹیج پر زندگی میں اگر اس بچے کے سگے باپ سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.